بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه محمد سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلنا وأصحابنا يا سيدي يا شفيع المذنبين احباب ذکاری عزتوں کے لائق پیکر اخلاص و محبت فخر السادات پیر طریقت رابر شریعت پیر سید عدیل حسین شاہ صاحب اور مشفق و مہربان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری ارسلان کیانی صاحب زیدہ شکر بزرگ و دوستو عظیم بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی اختصار کے ساتھ مجھ سے قبل آپ نے خوبصورت آواز و انداز میں آیات ربانی کی تلاوت بھی سماعت فرمائی خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے انداز میں مخصوص انداز میں اپنے وقت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کی منقبت مولا علی پیش کی گئی ہے۔ اس وقت میں اور آپ محفل میں کیونکہ ایسی محفل جو معصوم بچوں نے قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی لارے کتاب کو الحمدللہ سے والناس تک اس کی تکمیل کی ہے، ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، تو بچوں کے والدین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سجائی ہے۔ سبحان محترم جناب قبلہ پیر سید عدیل شاہ صاحب آپ نے مجھے اور آپ کو دعوت دی اہل خانہ کی مساعدت سے، ان کے حکم سے ہم سارے مل کر بچوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں باعمل حافظ قرآن بھی بنائے، باعمل عالم دین بھی۔ آمین۔ میں شروع میں ہی قبلہ پیر سید عدیل شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے والدین کا بچوں کا ذہن بنائیں اور ان کو مدرسے کے اندر دعوت اسلامی کے اندر ان بچوں کو داخل کیا جائے اور ان کو حافظ قرآن بنائیں، پھر آگے چل کے یہ بچے انشاءاللہ اچھی عالم دین بن کر عالم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اب آپ اسی بغیر لمبی چھوڑی بات نہیں، قرآن سے وابستہ ہونا۔ جو لوگ معاشرے کے اندر جن گھروں میں، جن علاقوں میں، جن بستیوں میں، جس خاندان میں رب کے کلام کے ساتھ جس نے بھی خلوص اور پیار کا رشتہ اپنایا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں دین و دنیا کی خیر عطا فرمائی، دین و دنیا کے رب کائنات نے انہیں برکتیں عطا فرمائی، اور پھر چہرے کا نور بھی مل جاتا ہے، دل کا سرور بھی مل جاتا ہے۔ قرآن سے انسان اگر اپنا تعلق پکا اور سچا بنا لینا
تو پھر کیا ہے کہ رب کائنات اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بناتا اور قبر بھی اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے. دنیا میں وہ غنی بن جاتا ہے, سخاوت کرنے والا بن جاتا ہے, دل کا پیارا ہو جاتا ہے, زبان کا میٹھا ہو جاتا ہے, اور قبر اس کے لیے روشن ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کلام پڑھنے والے کو بے شمار رحمتیں عطا کرتا ہے, اور ہر حرف کے بدلے میں 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. جو متقی ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, نماز کا پابندی سے اہتمام کرنے والے ہیں, تقویٰ کو اختیار کرنے والے ہیں, حلال کو پسند کرنے والے ہیں, حرام سے نفرت کرنے والے ہیں, حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت والے ہیں, تو گویا کہ حقیقت میں وہی تقوی والے ہیں. اور جو تقوی والے ہیں رب کائنات میں اس کلام کو ان کے لیے ہدایت بنا دیا. تو آج ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں, اور جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو, بہن کو گھر سے بیاہ کے دینا ہو, تو ہم اس کے سر پہ سایہ بنا دیتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے انسان کی زبان سے ادا ہونے پر اور دل سے عمل کرنے کا نام ہے. صرف الماری میں گھر میں سجا دینے سے اور کسی کو گھر سے رخصت کے وقت اس کے لیے سایہ بنانے سے یہ اس لیے نہیں آیا. یہ رب کا کلام انسان اپنی پیاری زبان کے ساتھ اس کو پڑھتا جائے گا اور دل سے اس کے ساتھ پیار کرتا جائے گا, تو رب کائنات کے رحمت کے فرشتے جو ہیں اسے سلام پیش کرنے گا, اور رب بھی اسے خوش ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. اب کلام رب کا ہے, ادا میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہوا ہے, تو پھر ادائے مصطفیٰ جو ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے. تو جو اللہ کے کلام کو, نبی کے علیہ السلام کی زبان سے ادا ہونے والے کلام کو نبی کی سنت سمجھ کر پڑھے گا, یا چہرے پر داڑھی سجا لے گا, یا اپنا مسلح بچھا کر رب کے محبوب کی سنت کو ادا کرنے والا رب کا فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا, تو کیا ہے کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت کو ادا کیا ہے, زندہ کیا ہے, گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے, اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. کلام پڑھنا, کلام کا سننا, یہ سنت بھی ہے, واجب بھی ہے. جب کلام پڑھا جائے پڑھنے والا سنت کو ادا کر رہا ہے, اب سننے والوں پر کیا ہے کہ وہ واجب ہے. ہم معاشرے کے اندر باتوں میں لگے ہوئے ہیں, کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں, توجہ خیالات کہیں اور ہیں, لیکن رب نے کہا کہ جس نے سچے دل سے پڑھا ہے اور سنا جس نے سچے دل کے ساتھ ہے, تو رب نے کہا یاد اس کا رہ فرما دیتا. احباب ذکر خوش نصیب ہے وہ لوگ, وہ خاندان, وہ گھرانے, وہ والدین جو خود بھی کتاب اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور ان کے خاندان کے لوگ, ان کے بچے, ان کی آل اولاد بھی کتاب اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بات اگر یہاں میں اس کو طول دوں تو بہت وقت چاہیے. علامہ صاحب تقریر فرمائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے کے اندر بہترین لوگ ہیں. اب لوگ تو
بڑے بڑے عہدوں والوں کو بہترین کہتے ہیں، انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی بنا کر اسٹیٹس پہ لگانا فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا، جس نے قرآن سیکھا ہے، قرآن سکھایا، وہ سب سے بہترین ہے۔ آج مسلح پر بیٹھ کر، چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والا اور سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ کر پڑھنے والا، معاشرے میں لوگ ان کی قدر عزت احترام نہیں کرتے، لیکن میرے محبوب نے انہیں خوشخبری سنا دی ہے کہ تم زمانے میں دنیا کے اندر بھی عظیم ہو اور قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد بشارت شالوی صاحب، اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے۔ آخر میں ان بچوں کی دستار بندی میں آپ بھی کریں گے، میں کر دیتا ہوں کہ آپ دستار بندی انشاءاللہ کی جائے گی اور اس کے بعد صلاۃ والسلام پہ انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر کے ساتھ بچوں کی دستار بندی قبلہ پیش اللہ 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 مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی پیچھ کر چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی پیچھ کر چلا دے، ہو جائے قرآن صدق جنت الہی، ہو جائے قرآن صدق جنت الہی، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، سستی ہو میری دور اٹھو جلد سویرے، سستی ہو دور میری اٹھو جلد سویرے، تو مدرسے میں دل میرا اللہ لگا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، استاد موجود یا باہر گئی مسرور، استاد موجود یا باہر گئی مجمور، عادت تو میری شور مچانے کی مٹا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ مصطفیٰ جان رحمان کو سلام شمار ہدایت پیلا کو سلام شمار ہدایت پیلا کو سلام پتلی پتلی لوگوں کی نزاکت پیلا کو سلام شمار میں ہدایت پیلا پارے پارے پہ لکھا کملی والے کا نام، کملی والے کا نام، پارے پارے پہ لکھا کملی والے کا نام، عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام، السلام
سب زندگی کے مکی السلام یا رحمت للعالمین سارے یہ سلام آج ذرا ہو قبول اللہ 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 اللہ